اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 486 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وله کنیتان یقال ابو عمرو و ابو عبداللہ. یہ باب ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب فضائل کے بیان میں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کے دو اسم کنیات ابو عمر اور ابو عبداللہ. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبو صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلی وطلحة والزبیر فتحرکت الصخرة. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبدالعزیز ابن محمد سے، انہوں نے سہیل ابن ابو صالح سے، یہ اپنے والد ابو صالح سے نقل کرتے ہیں. انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حراء پہاڑ پر تھے. عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس روایت میں حراء کا لفظ حراء، یہ وہی پہاڑ ہے جس میں غار حراء ہے. تو اس سے یہ مکہ کا واقعہ معلوم ہوتا ہے. بعض روایات میں حراء کی جگہ احد آیا ہے. تو احد کا پہاڑ اگر وہ ہو تو پھر وہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہوگا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حراء پہاڑ پر تھے. آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام حضرات تھے. فتحرکت الصخرة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہدأ فما علیک الا نبی او صدیق او شہید. بس یہ تمام حضرات کے جب حراء پہاڑ پر تھے تو وہ چٹان ہلی. بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھم جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید ہے. وفی الباب عن عثمان وسعید بن زید وابن عباس وسہل بن سعد وانس بن مالک وبریدۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ھذا حدیث صحیح. یہ حدیث صحیح ہے. اس باب میں ان تمام حضرات سے بھی روایات مروی ہے. جی عزیز طلباء کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی گویا کہ یہاں پر پیشن گوئی فرمائی. اور نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر صدیق کے ساتھ خصوصی وصف کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ان کو ذکر فرمایا. ان کے علاوہ باقی یہ 5 حضرات جو موجود تھے، تو یہ پانچوں کے پانچوں اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں. اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم پیشن گوئی تھی. جی اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں. باب وبه قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن اليمان عن شيخ من بني زهرة عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب عن طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ہمیں روایت کی ابو ہشام الرفاعی نے، انہوں نے یحییٰ بن الیمان سے، انہوں نے بنو زہرہ کے ایک شیخ سے، انہوں نے حارث ابن عبد الرحمن ابن ابو ذباب سے، انہوں نے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے لیے جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، ولیس اسنادہ بالقوی وہو منقطع، اور اس کی سند اتنی کبھی نہیں اور یہ روایت منقطع ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ روایت انتہائی درجے کی ضعیف ہے، کیونکہ ایک تو جو شیخ من بنی زہرہ کا ذکر اس راوی کا یہ مجہول ہے، دوسرا یہ کہ حارث ابن عبد الرحمن ان کی سماع حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں، نہ سماع ثابت ہے نہ لقاء ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور وہ روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں جو ایک راوی ہے عثمان ابن خالد وہ انتہائی ضعیف ہے۔ ہاں فضائل کے باب میں چونکہ اس کا استعمال ہو سکتا ہے تو فضائل کے باب میں یہ روایت معتبر ہو گئی، تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد وابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق داره ثم قال۔ ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن جعفر الرقی سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عمر سے، انہوں نے زید سے، اور یہ ابن ابو انیسہ ہے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو عبد الرحمن السلمی سے، انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محصور کیے گئے، جن کا محاصرہ کیا گیا، تو ایک دفعہ وہ اپنے گھر کی چھت سے یا دیوار سے اوپر آئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا اذکرکم باللہ هل تعلمون ان حراء حين انتفض قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثبت حراء فليس عليك الا نبی او صدیق او شہید قالوا نعم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جب حراء پہاڑ ہلا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حراء تم جا، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہی ہے۔ تو لوگوں نے جواب دیا جی ہاں۔ قال اذکرکم باللہ هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی جیش العسرہ من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش قالوا نعم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی کے لشکر جیش العسرہ، عزیز طلباء کرام یہ تبوک کا لشکر مراد ہے اس سے، کیونکہ اس وقت سفر دور کا تھا اور مسلمانوں کے پاس ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں تھا، تو اسی لیے اسے جیش العسرہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے بارے میں فرمایا تھا کہ کون ہے جو مقبول خیرات کرتا ہے، جبکہ لوگ تکے ماندے اور تنگ دست تھے، یعنی ان کے پاس اس وقت کچھ تھا بھی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پس میں نے اس لشکر کے لیے سامان فراہم کیا تو لوگوں نے جواب دیا جی ہاں۔ ثم قال اذکرکم باللہ هل تعلمون ان رومة لم يكن يشرب منها احد الا بثمن فابتعتها فجعلتها للغنی والفقیر وابن السبیل
قالوا اللہم نعم واشیاء عدہا۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ بیری روما سے کوئی بھی شخص یعنی مسلمان پانی نہیں لے سکتا تھا مگر قیمت کے ساتھ، پس میں نے اس کو خریدا اور اس کو مالدار، غریب اور مسافر کے لیے وقف کر دیا، یعنی سب کے لیے میں نے اسے اللہ کی رضا کے واسطے وقف کر دیا۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے بخدا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے مزید بھی چند باتوں کو گنایا۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ من حدیث ابی عبد الرحمن السلمی عن عثمان۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اس طریق سے ابو عبد الرحمن السلمی کی روایت سے جو انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے۔ جی عزیز طلبائی کرام، یہ تینوں باتیں جو یہاں پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی ہے ان کی فضیلت کے بارے میں اپنی جگہ پر ایک مسلم روز روشن کی طرح واضح اور ثابت ہے، مگر ان لوگوں کی بدبختی کہ وہ لوگ ان باتوں کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی وہ اس محاصرے سے باز نہیں آئے بلکہ اس پر بدستور اڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود السكن بن المغيرة ويقنى ابا محمد مولا لآل عثمان قال حدثنا الوليد بن ابي هشام عن فرقد ابی طلحة عن عبد الرحمن بن خباب قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سکن بن المغیرہ سے، اور ابو محمد ان کا کنیہ ہے، یہ آل عثمان کے آزاد کردہ ہے۔ اس نے کہا ہمیں روایت کی ولید بن ابو ہشام نے، انہوں نے فرقد سے جو کہ ابو طلحہ ہے، انہوں نے عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا جب آپ تنگی کے لشکر کے لیے سامان تیار کرنے کی ترغیب دے رہے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ذمے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ ہے، اس کے کاٹو اور کجاؤ کے ساتھ، یعنی جو جو چیزیں اس کی ضرورت کے اندر ہیں اس کے اوپر وہ سب میرے ذمے ہیں۔ ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله۔ ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال علي 300 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله۔ دوسری مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا سامان تیار کرنے کی ترغیب دی تو عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ذمے اللہ کے راستے میں 200 اونٹ ہے، ان کے ٹاٹوں اور کجاؤں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے پھر لشکر کو ترغیب دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تیسری مرتبہ ترغیب پر پھر عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا میرے ذمے اللہ کے راستے میں 300 اونٹ ہیں، ان کے ٹاٹوں اور کجاؤں کے ساتھ۔ راوی کہتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه۔ راوی حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ منبر سے اترتے ہوئے آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے اس کے بعد عثمان جو کچھ کریں گے اس کا ضرر ان کو نہیں پہنچے گا، اس کے بعد عثمان چاہے جو بھی کرے اس کا ضرر اس کو نہیں پہنچے گا۔ مطلب آپ علیہ السلام کے فرمانے کا یہ ہے کہ عثمان نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے، اب اس کے بعد اس کا کوئی عمل وہ اس کو نقصان جو
خدا نخواستہ اگر گناہ بھی ہو تو بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے۔ وفی الباب عن عبد الرحمن ابن سمرہ، اس باب میں عبد الرحمن ابن سمرہ سے بھی روایت مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا الحسن بن واقع الرملی قال حدثنا زمرة عن ابن شوزب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے روایت کی حسن بن واقع الرملی سے، انہوں نے زمرہ سے، انہوں نے ابن شوزب سے، انہوں نے عبداللہ ابن القاسم سے، انہوں نے کثیر سے جو کہ عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ ہے، اور انہوں نے عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا جاء عثمان الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 دینار قال الحسن بن واقع وفي موضع آخر من کتابی فی کمہ حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار لائے۔ حدیث کا راوی حسن ابن واقع کہتا ہے کہ میری کتاب میں دوسری جگہ فی کمی ہی ہے، یعنی اپنے آستین میں لائے۔ کس وقت؟ جب انہوں نے تنگی کے لشکر کے لیے سامان تیار کیا، اور ان 1000 دینار کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پھیلا دیا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام 1000 دینار کو اپنی گود میں پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان جو کچھ کریں گے اس کا ضرر ان کو نہیں پہنچے گا۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے۔ جی اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو زرعہ نے، انہوں نے روایت کی حسن بن بشر سے، انہوں نے حکم ابن عبد الملک سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببیعت الرضوان کان عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اہل مکہ قال فبایع الناس، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان کا حکم دیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہونے کی وجہ سے اہل مکہ کی طرف آپ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا، یعنی وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ قال فبایع الناس، تو راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عزیز طلباء کرام، یہ بیعت تبھی ہوئی تھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی کہ مکہ کے مشرکین نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیعت کی تھی، اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان فی حاجت اللہ ورسولہ فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان اللہ کی اور اس کے رسول کی ضرورت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا، یہ گویا ان کی طرف سے آپ علیہ السلام نے بیعت کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ
عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے صحابہ کرام کے ہاتھوں سے بہتر تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھا۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ ناواقف، دین سے جاہل جو کچھ لوگ ہیں، ناواقف ہیں، تو ایک اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت رضوان میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ کے بندوں، وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے ہی بیت رضوان کا انعقاد کیا تھا۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسی لیے بیعت کی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے سکے۔ اب اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کرنا کس کے لیے ہوتا؟ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وعباس بن محمد الدوري وغير واحد المعنى واحد قالوا حدثنا سعيد بن عامر قال عبد الله أخبرنا سعيد بن عامر عن يحيى ابن الحجاج المنقري عن أبي مسعود الجريري عن سمامة بن حزن القشيري قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن اور عباس ابن محمد الدوری اور کئی حضرات نے ایک ہی معنی میں، یہ سب حضرات فرماتے ہیں۔ ہمیں روایت کی سعید ابن عامر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں روایت کی عبداللہ نے، انہوں نے کہا ہمیں روایت کی سعید ابن عامر نے، انہوں نے یحییٰ ابن الحجاج المنقری سے، انہوں نے ابو مسعود الجریری سے، اور انہوں نے سمامہ ابن حزن القشیری رحمہ اللہ سے۔ یہ فرماتے ہیں شہدت الدار حین اشرف علیہم عثمان فقال اتونی بصاحبیکم اللذین الواکم علی، قال فجیء بہما کأنہما جملان او کأنہما حماران، قال فاشرف علیہم عثمان فقال۔ حضرت سمامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر موجود تھا جب انہوں نے لوگوں کو گھر سے اوپر جھانکا اور ارشاد فرمایا، میرے پاس ان دو شخصوں کو لاؤ جو تم کو مجھ پر چڑھا لائے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پس وہ دونوں لائے گئے، گویا کہ وہ دونوں اونٹ ہیں، یا کہا اس نے، راوی نے کہا کہ وہ دو گدھے ہیں۔ اعلیٰ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو گھر سے جھانکا اور ارشاد فرمایا، انشدکم باللہ والاسلام هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینة وليس بها ماء يستعذب غیر بیر رومت۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اس حال میں کہ مدینہ منورہ میں بیر روما کے علاوہ کوئی میٹھا پانی نہیں تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری بیر رومتا فیجعل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر، قالوا اللهم نعم۔ اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو بیر روما خریدے پھر اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ کر دے اس بہتر صلہ کے عوض میں جو اس کو اس کنویں کے بدلے جنت میں ملے گا، پس میں نے اس کنویں کو یعنی بیر روما کو اپنی ذاتی مال سے خریدا۔ صلب مالی مطلب اپنے ذاتی مال سے خریدا، مگر آج تم لوگ مجھے روکتے ہو اس سے کہ میں اس کنویں کا پانی پیوں، یعنی وہ کنواں جو میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے خریدا تھا، آج تم لوگ مجھے اس سے پانی پینے سے منع کر رہے ہو، یہاں تک کہ میں سمندر کا پانی پی رہا ہوں۔ تو لوگوں نے جواب دیا، ہاں بخدا ہم یہ بات جانتے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ فقال انشدکم باللہ والاسلام هل تعلمون ان المسجد ضاق بأہلہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری بقعة آل فلان
فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي وأنتم اليوم تمنعونني أن أصلي فيها ركعتين قالوا اللهم نعم۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ لوگوں کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو فلاں خاندان کا قطعہ زمین خریدے پس اس کا مسجد میں اضافہ کر دے اس بہتر صلہ کے عوض میں جو اس کو اس قطعہ زمین کے بدلے جنت میں ملے گا، پس میں نے اسے اپنے ذاتی مال سے خریدا اور تم آج مجھے روکتے ہو اس بات سے کہ میں اس میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ تو لوگوں نے جواب دیا کہ بخدا ہم یہ بات جانتے ہیں۔ قال انشدكم بالله وبالاسلام هل تعلمون اني جهزت جيش العسرة من مالي قالوا اللهم نعم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا میں تم لوگوں کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے ذاتی مال سے غزوہ تبوک کے لشکر کا سامان تیار کیا تھا؟ تو لوگوں نے جواب دیا بخدا ہم یہ جانتے ہیں۔ قال انشدكم بالله والاسلام هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على تبير مكة ومعه ابو بكر وعمر وانا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحزيز قال فركضه برجله فقال اسكن خبير فانما عليك نبي وصديق وشهيدان قالوا اللهم نعم۔ چوتھی دفعہ فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ مکہ مکرمہ کے سبیر پہاڑ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر عمر اور میں تھا، پس پہاڑ لرز اٹھا یہاں تک کہ اس کے پتھر دامن کوہ میں گرنے لگے، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکر ماری اور ارشاد فرمایا اے سبیر تھم جا، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ تو لوگوں نے جواب دیا بخدا ہم یہ جانتے ہیں۔ قال اللہ اکبر شہیدو لی ورب الکعبہ انی شہید ثلاثا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کہا، لوگوں نے گواہی دی میرے لیے رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وقد روی من غیر وجہ عن عثمان، اور یہ ایک دوسرے طریق سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب میں یہ پہلا حصہ بحمد اللہ تعالی پورا ہوا۔ اس کا دوسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ العزیز مزید روایات کے ساتھ اگلے درس میں اس کو ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔